طرف مولانا ڈاکٹر محمد نجیب قاسمی حفظہ اللہ کا پیش رفت لائق تحسین ہے۔ مجھ کو یقین ہے تم پہنچو گے ایک دن مقصد کامل پر، مجھ کو یقین ہے تم پہنچو گے ایک دن مقصد کامل پر، اپنے قدموں کو مت گننا منزل کی لمبائی میں۔ خواتین حضرات، استقبالیہ کلمات کے لیے میں فریڈم فائٹر مولانا اسماعیل ویلفیئر سوسائٹی کے صدر مولانا محمد سہیل قاسمی صاحب سے گزارش کروں گا، جن کا پیغام اور جن کی سوچ اور جن کی فکر یہ ہے کہ غرور زہد نہ پندار پارسائی دے، غرور زہد نہ پندار پارسائی دے، میرے قلم کو حقیقت کی روشنائی دے۔ وہ شخص میرا تو دوست ہو نہیں سکتا، وہ شخص میرا تو دوست ہو نہیں سکتا، تیرے سوا جو کسی اور کی دہائی دے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور استقبالیہ کلمات پیش کریں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ جناب صدر جلسہ محترم جناب عزت مآب حضرت مولانا عبدالخالق صاحب جو نائب مرتبی میں دارالعلوم دیوبند کے اور حدیث کے استاد بھی ہیں، کے ساتھ ہمارے ذی وقار مہمان خصوصی جناب نصیر صاحب جو جامعہ ملیہ ہائر سیکنڈری کے پرنسپل ہیں، اور تمام ہی اسٹیج ذی وقار اسٹیج اور حاضرین اور سامعین، کیونکہ وقت کم ہے میں اب مختصر سے بات بھی کرنے کا چاہوں گا۔ ابھی میں نے ڈاکٹر محمد نجیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عزائم اور ان کے مقاصد کے بارے میں سنا، طبیعت خوش ہوئی اور مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنے یہ بات سوچی اور اس طرف اپنا قدم آگے بڑھا دیا۔ حقیقت میں قوم کی سب سے بڑی خدمت دیکھی جائے تو اسے علم دینا ہی سب سے بڑی خدمت ہے۔ اب آج کا دور بڑا مسئلہ یہ پیدا ہو جاتا ہے مسلمانوں کے اندر کہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم یا عصری تعلیم، اس کو کس طرح سے ایڈجسٹ کریں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ضرورت آج ہمیں اپنے اولاد کو تعلیم دینے کے لیے جو ضرورت ہے وہ ہے سائنس کی تعلیم، کیونکہ آج دنیا خاص کر امریکہ اور عیسائیوں نے مسلمانوں کو ذلیل کر دیا ہے، مسلمانوں کو اس کا استحصال کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کس طرح سے آگے بڑھیں۔ تو میں سمجھتا ہوں زیادہ جو زور دیا جائے وہ سائنس اور عصری تعلیم پر دیا جائے، کیونکہ اگر ہم کوئی بھی اس طرح کا دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جس وقت رومی شہنشاہیت آپس میں خانہ جنگی اختیار کرنے کی اور انگریزوں کا یعنی عیسائیوں کا جو بالادستی حاصل ہوئی، تو اس وقت عیسائیوں نے سائنس کی تعلیم کو ختم کر دیا اور اس کو ایک جرم سا مانا۔ جو پڑھے گا ان کتابوں کو وہ قابل جرم ثابت ہوگا، اسے جیل اور بھی سزائیں دی جا سکتی ہے۔ اس وقت 600 عیسوی کے اندر 600 عیسوی سے مسلمانوں نے اس تعلیم کو اپنے ہاتھ میں لی اور 1400-1500 تک عیسوی اس میں کام کیا۔ کتنی کتابیں لکھی گئی، کتنے اچھے اچھے سائنسداں پیدا ہوئے۔ میں ایک بات آپ کو بتا دوں، خالد بن یزید جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے، وہ علم حیات اور علم طب میں ماہر تھے۔ انہوں نے رومی راہب سے
علم حاصل کرا، عیسائیوں سے علم حاصل کرا، انہوں نے یہ نہیں سوچا، علم سوچا کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے، کس سے کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک کروٹ بدلتی ہے اور انگریز پھر میدان میں آتے ہیں اور انہوں نے اندلس میں مسلم یونیورسٹیوں سے فارغ ہوئے عیسائیوں کو بلایا اور اٹلی اور فرانس کے اندر انہوں نے درسگاہیں قائم کری، اور تفصیل سے نہیں کہہ سکا، صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ ایک تو کوچنگ سینٹر بہت ضروری ہے۔ کوچنگ سینٹر کی ضرورت وجہ یہ ہے کہ یہاں پر انگلش میڈیم اب اسکول قائم ہونے لگے ہیں اور ہمارا نجیب صاحب کا بھی یہی ارادہ ہے کہ میں ایک انگلش میڈیم اسکول قائم کروں۔ گھر کا ماحول ابھی ان کو نہیں مل پاتا کہ وہ اس کو گائیڈ کر سکیں یا اس کو پڑھا سکیں، سمجھا سکیں۔ ہمیں کوچنگ سینٹر قائم کرنے جو انتہائی ضروری ہے۔ ایک بات میں ضرور میں کہوں گا کہ انگلش میڈیم اسکول صرف لڑکیوں کے لیے، اس میں ہو سکتا ہے کہ ذرا دوبارہ غور کیا جائے۔ لڑکیوں کے ساتھ ساتھ مانتا ہوں کہ لڑکیوں کی تعلیم ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہمارے لڑکوں کی تعلیم بھی ہے۔ اس طرح کے بہرحال میں یہ سجیشن دیتا ہوں، اس پہ غور کر لیں۔ وقت تنگ ہے، اس وجہ سے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، وہ رخصت ہوتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ۔ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ معزز رفقاء و خواتین حضرات، اب میں آپ کے روبرو ایک ایسی شخصیت جو سماجی کارکن، مسلم ایجوکیشن فاؤنڈیشن دہلی کے صدر اور سفارت خانہ ہند ریاض سعودی عرب میں سابق مترجم ہیں،